دنیا کے اندر انسان بہت سارے گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، بہت سے گناہ ہر وقت ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر وقت گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو اس گناہ کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس گناہ کی نحوست اسے ملتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے۔ اور انہی گناہوں کے اندر ایک گناہ ہے زنا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، کہ ایمان والو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی سخت ترین گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں گناہوں سے رکو اور خاص طور سے زنا سے رکو، کیونکہ زنا کرنے والے کے لیے 3 نقصان دنیا کے اندر ہیں اور 3 نقصان آخرت کے اندر ہیں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں، چہرے کی کشش ختم ہو جاتی ہے، پہلا نقصان دنیا کے اندر۔ دوسرا نقصان دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، زانی کو محتاج بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے دنیا کے اندر اس زنا کے کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ یہ 3 نقصان ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں۔ اب 3 وہ نقصان جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ آخرت کے نقصان ہیں۔ ان میں پہلا نقصان ہے اللہ تبارک و تعالی زانی سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالی زنا کرنے والے سے راضی نہیں رہتے، خوش نہیں ہوتے، ناراضگی کا سبب بنتا ہے یہ زنا۔ دوسرا نقصان آخرت کے اعتبار سے، اللہ تعالی اس انسان کے جب اس نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اس کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے میں بڑی مشقت، بڑی تکلیف پیش آئے گی۔ اور تیسرا نقصان آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم ہے۔ اگر توبہ کرے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم رسید کریں گے۔ یہ 6 نقصان، 3 دنیاوی اعتبار سے، 3 اخروی اعتبار سے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اس گناہ کے اندر ملوث ہے، اس گناہ کو کر رہے ہیں، وہ اس گناہ سے باز آئیں، اس گناہ سے رکیں، ورنہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کی نحوست حاصل ہوگی، اس گناہ کی وجہ سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔